السلام علیکم۔ حشر کے دن انسان کے خلاف اپنے 10 جاسوسوں کی گواہی ہوگی۔ حشر کے دن دربار الہی میں انسان کی ہیبت کا کیا حال ہوگا، اس کا ہلکا سا خاکہ پہلے بتا چکی ہوں پہلے کی ویڈیو میں۔ اس ہیبت تھی کہ عالم میں اعمال نامے کے بائیں ہاتھ میں دیے جانے پہ جو ہیبت طاری ہونے لگے گی، اس کی جانب اشارہ کیا جا چکا ہے، یعنی ہیبت پر ہیبت، غفلت اور ندامت۔ اسی دہل دہلانے والی حالت میں انسان کے خلاف اس کے اپنے 10 جاسوس گواہی دینے لگیں گے، تو انسان کا دل کیا پاش پاش نہیں ہو جائے گا۔ اس دن جاسوسوں کی اور ان کی گواہی میں تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ انسان کے اپنے دونوں ہاتھ اور 2 پیروں کی گواہی۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیتے ہیں، ان کے ہاتھ ہم سے بولیں گے، ان کے پاؤں گواہی دیں گے۔ سامعین، اس آیت مبارک میں اللہ تعالیٰ نے ہاتھوں کے تعلق سے یہ فرمایا ہے کہ وہ بولیں گے کہ ان اطراف اقبال جرم کرتے جائیں گے، لیکن پیروں کے تعلق سے فرمایا کہ وہ گواہی دیں گے۔ یہ اس لیے کہ گناہ زیادہ تر ہاتھوں ہی سے سرزد ہوتے ہیں، پائے جسم کا حصہ ان کی وجہ سے گناہ کے مقام تک مجبوراً جاتے ہیں، اس لیے وہ ہاتھوں سے سرزد ہونے گناہوں پر اپنی گواہی ثبوت کریں گے۔ ہاتھوں سے سرزد ہونے والے گناہوں میں ایک پہلا شراب ہے، دوسرا جوا کھیلنا، سٹا کاروبار، سودی لین دین، رشوت کا قبول کرنا، کسی پہ ظلم و زیادتی کرنا، کسی کو بے جا زخمی یا قتل کر دینا، چوری ڈکیتی، مذہبی اعتبار سے یا سماجی اعتبار سے کسی کے دل کو ٹھیس پہنچانے والی تحریریں، لڑکیوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ یا زنا کا ارتکاب، کمپیوٹر، لیپ ٹاپ یا سیل فون کا غلط استعمال تو شامل ہی ہے۔ لیکن اس طرح سوچتے جائے تو بہت سارے گناہ ذہن میں آ سکتے ہیں جو کہ ہاتھوں کے ذریعے انجام پاتے رہتے ہیں۔ کسی انسان کے وہم گمان میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی کہ گناہوں کا اعتراف کر لیں گے اور اس کے پیر ان گناہوں پر اپنی شہادت ثبت کر دیں گے۔ حشر کے ہولناکی کے ساتھ یہ انسان کے لیے انتہائی مایوس کن اور دل گرفتار کرنے والا واقعہ ہوگا۔ زبان کی گواہی بعض دفعہ ہاتھوں سے سرزد ہونے والے گناہ اتنے تباہ نہیں ہوتے جتنے زبان سے سرزد ہونے والے گناہ۔ زبان سے نکلے ہوئے بعض الفاظ انسان کو کافر بنا دیتے ہیں، مشرک بنا دیتے ہیں، منافق بنا دیتے ہیں۔ زبان سے نکلے ہوئے بعض الفاظ خاندانوں میں، قوموں میں، بلکہ بعض ملکوں میں دشمنی کا بوجھ بو دیتے ہیں۔ یثرب میں اوس و خزرج کے درمیان لڑائیوں میں زبان کو اس لحاظ سے بے حد دخل تھا کہ وہ ایک دوسرے کے خلاف اشعار پڑھ کر ایک دوسرے کے جذبات بھڑکاتے جاتے تھے، پھر خون خرابہ ہوتے جاتا تھا۔ زبان کی ایک لغزش بعض دفعہ بہت بڑی تباہی کا باعث بن جاتی ہے۔ جھوٹی گواہی سے زندگیاں اجڑ سکتی ہے۔ میاں بیوی میں اختلاف زیادہ تر زبان کی وجہ سے ہی پیش آتے ہیں۔ اس لیے آقا دو جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ تم مجھے 2 جبڑوں کے درمیان والی چیز اور دونوں رانوں کے درمیان والی چیز کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کس کے دل کا ٹکڑے کر دینا، کسی کی زندگی کی موت سے بدتر کر دینا زبان کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ سورہ الہمزہ کی پہلی آیت پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ویل لکل ہمزہ ولمزہ، تباہی ہے اس شخص کے لیے جو منہ در منہ لوگوں پر تان اور پیٹھ پیچھے برائیاں کرنے کا خوگر ہے۔ تان اور برائیاں زبان ہی سے کی جاتی ہے۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ نے مومن مردوں اور عورتوں کو ایک دوسرے کے مذاق اڑانے، ایک دوسرے پر تان کرنے، ایک دوسرے کو برا القاب سے مخاطب کرنے سے کہتے ہوئے منع فرمایا کہ یہ سب فسق ہے۔ آیت نمبر 12 میں کسی کی غیبت کرنے سے بھی منع فرمایا۔ سارے الفاظ زبان سے انجام دیے جاتے ہیں۔ سورۃ نور میں واقع افق کا تذکرہ کیا گیا، جس میں منافقین نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر معاذ اللہ زنا کی تہمت لگائی تھی۔ اس کا اتنا چرچا کیا گیا تھا کہ بعض مسلمان بھی فتنے میں مبتلا ہو گئے تھے، ان کی زبان بھی ناحق بولنے لگی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس تعلق سے سخت موقف اختیار کرتے ہوئے فرمایا، سورہ نور آیت نمبر 23، جو لوگ پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، ان پر دنیا و آخرت میں لعنت کی گئی، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اس کے بعد فوراً فرمایا سورہ نور 24 میں، وہ اس دن کو بھول نہ جائے جبکہ ان کی اپنی زبانیں، ان کے ہاتھ اپنے اور پاؤں ان کے کرتوتوں تک کے گواہی دیں گے۔ کیا مسلمانوں کا بھی حشر کی ہولناکی اور اپنی زبان کی اپنے خلاف گواہی سے ڈر نہیں لگتا؟ زبان کی فتنہ سازی اور شرنگیزیوں کا ابھی بھی احساس نہیں ہوتا ہے؟ کہ ابھی بھی اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا کہ زبان بگڑ جائے تو بدترین دشمن ثابت ہو سکتی ہے؟ ہاں، یہ سدھر جائے تو اللہ تعالیٰ کی قربت کے حصول میں اس سے بہتر معاون و مددگار کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ بڑے بڑے بزرگوں نے زبان کی مدد سے نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کی، بلکہ اپنے وعظ اور نصیحتوں کے ذریعے راہ حق سے بھٹکے ہوئے لاکھوں لوگوں کو صراط مستقیم پر گامزن بھی کر دیا۔ انسان کے 2 کان اور 2 آنکھوں اور جلد کی گواہی آج کل آنکھوں اور کانوں سے سرزد ہونے والے گناہوں کو ٹی وی اور انٹرنیٹ سے بہت زیادہ آسان بنا دیا ہے۔ چاہے یا نہ چاہے یا تصاویر آنکھوں کے سامنے آ ہی جاتی ہے۔ اب جب چاہے فحش فلمیں آنکھوں سے دیکھی بھی جاتی ہے اور فحش ڈائلاگ کانوں سے بھی سنے جاتے ہیں۔ اللہ محفوظ رکھے ہم تمام کو۔ زنا کے جتنے بھی واقعات پیش آتے ہیں ان میں ابتدائی اہم رول آنکھوں کا ہوتا ہے۔ کسی لڑکی یا عورت کو دیکھنے کے بعد کسی کے دل میں زنا کی خواہش جاگ اٹھتی ہے۔
اس لیے اسلام نے مردوں کو حکم دیا کہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں، عورتوں کو نہ صرف پردے کا حکم دیا بلکہ انہیں بھی حکم دیا کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچے رکھیں، یعنی وہ شرم حیا کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ ہاتھوں سے سرزد ہونے والے گناہ جیسے چوری، ڈکیتی، جوا، سٹا، دلوں کو ٹھیس پہنچانے والی تحریریں، کمپیوٹر، لیپ ٹاپ کا بے جا استعمال، کسی کا قتل وغیرہ وغیرہ میں آنکھوں کے برابر کے حصے دار ہوتی ہے۔ جہاں تک کانوں کا تعلق ہے، ان کا کردار اتنا ہی ہوتا ہے کہ حق ہو کہ نہ حق ہو، اچھی ہو کہ بری، سنی بھی ساری باتیں انسان تک پہنچا دے، پھر انسان کا جو بھی رد عمل ہوتا ہے اس پر حشر کے دن گواہی دے دے۔ بہرحال صورتحال انتہائی تشویشناک ہوتی ہے، لیکن انسان کی بے حسی کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے، کیونکہ وہ کسی بھی صورت پہ ٹس سے مس نہیں ہوتا۔ جسم کے سارے اعضاء جیسے ہاتھ ہو کے پیر، زبان ہو کے آنکھیں، کان، سب پر جلد مڑی ہوئی ہوتی ہے۔ اس لیے گناہ ہاتھوں سے سرزد ہو رہے ہیں یا پھر کسی اور ہی عضو سے گناہ سرزد ہو رہا ہے، جلد سب بھی پر گواہ ہوتی ہے۔ محل پر اندھیرا طاری کر دیا جائے گا، کوئی نہیں دیکھ سکے گا، سناٹا طاری کر دیا جائے گا، کوئی سن نہ سکے گا، تب بھی جلد کی گواہی سے بچنا ممکن نہ ہو سکے گا۔ حتیٰ کہ زنا بھی استعمال ہونے والا بھی جلد سے خالی نہیں ہوتے۔ اس لیے زنا کے تعلق سے سب سے معتبر گواہ جلد کے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ پھر بھی لوگ اس دن کے تعلق سے غفلت میں پڑے ہوتے کہ جس کی آمد کے بارے میں نہ کوئی شک ہے نہ ہی شبہ، جو ان کے لیے سخت ہیبت و ندامت کا دن ثابت ہوگا، جبکہ ان کے کان، آنکھیں، ان کے جلد خود ان کے خلاف گواہی دیں گے، جیسا کہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 19 تک 21 سے ظاہر ہے کہ جس دن حشر کے دن اللہ کے دشمن دوزخ کی طرف لے جانے کے لیے گھیر لیں گے، جب سب وہاں پہنچ جائیں گے تو ان کے کان، ان کی آنکھیں، ان کی کھالیں ان پر گواہی دیں گے۔ وہ دنیا میں کیا کچھ کر رہے تھے، وہ اپنے کھالوں سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ وہ جواب دیں گے ہمیں اسی اللہ نے گویا دی ہے جس نے ہر چیز کو گویا دی عطا کی۔ کھالے مجرمین سے یہ بھی کہیں گے کہ تم دنیا میں جرائم کرتے وقت اپنے آپ کو اس بات سے چھپا ہی نہ سکتے کہ تمہارے کان، تمہاری آنکھیں اور تمہاری کھالیں تمہارے خلاف گواہی دیں، بلکہ تم اس گمان میں رہے کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے بہت سارے اعمال کی خبر ہی نہیں۔ یہ سب مجرمین کے لیے بہت زیادہ خفت اور ندامت کا باعث ہوگا۔ سامعین، لوگوں کو سخت خفت اور ندامت کے سامنے اس وقت بھی کرنا ہوگا جب انہیں احساس ہو جائے گا کہ انہوں نے تمام عمر شیطان کی پیروی کی، بلکہ عبادت کی، جب ان سے کہا جائے گا، سورہ یاسین آیت نمبر 59 to 60، اے مجرمہ، آج تم چھٹ کر الگ ہو جائے، اور اولاد آدم، کیا میں نے تم سے عہد نیا لیا تھا کہ شیطان کی بندگی نہ کرو؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ مجرمین کو بس یہ سخت خفت اٹھانی پڑے گی جب انہیں بتایا جائے گا۔ سورہ حشر آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کی مثال شیطان کی سی ہے کہ پہلے وہ انسان سے کہتا ہے کہ کفر کر، جب انسان کفر کر بیٹھتا ہے تو کہتا ہے کہ میں تجھ سے بری ذمہ ہوں، مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے۔ شیطان انسان کو ٹکا سا جواب دے گا۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 22، جب فیصلہ ہو چکا ہو تو شیطان کہے گا کہ حقیقت ہے کہ اللہ نے جو وعدے تم سے کیے تھے وہ سب سچے تھے، اور میں نے جتنے وعدے ان میں سے کوئی بھی پورا نہ کیا۔ میرا تم پر کوئی زور تو تھا نہیں، میں نے اس کے سوا کچھ کیا نہیں کہ اپنے راستے کی طرف تم کو دعوت دی، اور تم نے بھی دعوت پر لبیک کہا۔ اب مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ ہی کو ملامت کرو۔ یہاں نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں نہ تم میری فریاد رسی۔ اس سے پہلے جو تم نے مجھے اللہ کا شریک بنایا رکھا تھا، میں اس سے بری ذمہ ہوں۔ شیطان سے یہ سب سن کر مجرمین کا کس قدر برا حال ہوگا اس کا تصور تک نہیں کیا جا سکتا۔ جب مجرمین سے پوچھا جائے گا کہ ان کے معبودوں نے باطل جنہیں وہ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے تھے کہاں ہیں، انہوں نے ان کے خود ساختہ معبود بنا رکھے تھے، جیسا کہ سورۃ المومنون آیت نمبر 71 to 72 میں کہا گیا، جب تک ان کے گردن میں ہوں گے اور زنجیریں جن سے پکڑ کر کھولتے پانی کی طرف کھینچے جائیں گے، پھر دوزخ کی آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔ پھر ان سے پوچھا جائے گا اب کہاں ہے اللہ کے سوا دوسرے معبودوں جن کو تم شریک کرتے تھے؟ وہ جواب دیں گے کہ گم ہو گئے ہم سے، بلکہ ہم سے پہلے کسی چیز کو نہیں پکارتے تھے۔ جب انہیں وہ دوست یاد آ جائیں گے جن کے سبب انہیں جہنم واصل ہونا پڑا، کہ جیسے سورہ فرقان کی آیت نمبر 27 to 29 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، جس دن ظالم انسان اپنا ہاتھ چبائے گا اور کہے گا کاش میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تھا، ہائے میری کمبختی، کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ اس کے بہکاوے میں آ کر میں نے وہ نصیحت نہ مانی جو میرے پاس آئی تھی۔ شیطان انسان کے حق میں بڑا ہی بے وفا نکلا۔ الغرض خفت، ندامت، شرمندگی ہر طرف سے اس پر الغار کر رہی ہوگی۔